بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا لیکچرر یاسر فراد عباسی، اور آج جو ہے ہم اس لیکچر کے تھرو باقاعدہ اسٹارٹ کر رہے ہیں ہمارا کورس. تو لیکچر 2 میں ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ، جس میں کہ ہم کچھ بیسک ڈیفینیشنس، کچھ بیسک کنسیپٹس جو ہے مینجمنٹ کے وہ سمجھیں گے. اوکے جی. تو اگر ہم امیجن کریں کوئی بھی آرگنائزیشن، آپ سے کہا جائے کہ جی آپ امیجن کریں کوئی آرگنائزیشن، تو آپ کے ذہن میں کون سی آرگنائزیشن آتی ہے؟ لیٹ سے کہ فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن آپ کے ذہن میں آتی ہے، فار ایگزامپل جی ایس کے. تو جی ایس کے میں کتنے ڈپارٹمنٹس ہوں گے؟ پہلے تو ہم اگر مین کام جو ہیں جی ایس کے اس کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ایک اس میں مینوفیکچرنگ ہے، ایک اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، تیسرا اس میں مارکیٹنگ ہے، اور چوتھا اس میں سیلس ہے. اگر ہم پروڈکشن سائڈ کی بات کریں جی ایس ٹی کی، تو صرف جو ایک پلانٹ ہے، مین جو پلانٹ ہے جی ایس ٹی کا ویسٹ واٹ پہ، اس پلانٹ پہ کتنے ڈپارٹمنٹس ہوں گے؟ ایک پروڈکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک لیکوڈ مینوفیکچرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک وائلس کا ڈپارٹمنٹ ہوگا، ایک پاؤڈر اور ساشے وغیرہ کا جو ہے وہ سسپینشنس کا ڈپارٹمنٹ ہوگا. سملرلی ایک آر این ڈی ہوگا، آر این ڈی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا، کوالٹی کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ ہوگا، کوالٹی ایشورنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، را مٹیریل سپلائی مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ، ٹھیک جی، انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ سیپریٹ ہے. اس طرح سے پھر لیبر ہے، پیکیجنگ ڈپارٹمنٹ ہے. ہر ڈوزیج فارم کے لحاظ سے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایک پیکیجنگ ڈپارٹمنٹ ہوگا. تو یہ اتنے سارے جو ڈپارٹمنٹ ایک آرگنائزیشن میں ہیں، اور پھر اس ایک آرگنائزیشن کے اندر جو اتنے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں کتنے کتنے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے، کیا کیا کام کر رہے ہوں گے، کتنی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ایک سائملٹینیسلی سنگل ٹائم پوائنٹ پہ رن کر رہی ہوں گی. اگر سولڈ مینوفیکچرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں پھر ٹیبلیٹس ہوں گے، پھر کیپسولس ہوں گے، پھر دوسری چیزیں ہوں گی، اور ایک جو ٹیبلیٹس کا سیکشن ہوگا اس میں جنرل مینوفیکچرنگ الگ ہوگی، اینٹی بایوٹکس کی جو ہے وہ سیپریٹ ہو رہی ہوگی، کینسر کی جو میڈیکیشنس ہیں سولڈ ڈوزیج فارم میں وہ ایریا سیپریٹ ہوگا. اس ایک ایک ایریا کون چلا رہا ہے، اس ایک ایریا میں اگر 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو کون مینیج کر رہا ہے، ایک گیون ایریا میں ایک وقت میں کتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کہیں پہ گرینولیشن ہو رہی ہوگی، کہیں پر پریسنگ ہو رہی ہوگی، کہیں پر پیکیجنگ ہو رہی ہوگی. تو اس طرح سے جب کوئی آرگنائزیشن ہمارے ذہن میں آتی ہے تو اس آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر اس پوری پروڈکشن لائن میں فارماسیوٹیکل پروڈکشن کی جو ایک پوری لائن آپ فائنل ایئر میں آگے ہیں، پوری اسٹڈی آپ نے کر لی ہوگی، اس میں کہیں پہ بھی اگر ایک اسٹیپ مس کر جاتا ہے، کہیں اسٹاپیج آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ تو یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ایک آرگنائزیشن میں ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے سارے لوگوں کی پریزنس کے ساتھ ان ساری ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرنا، آپس میں سائملٹینیسلی اس طرح سے رن کرنا کہ ایک ایکٹیویٹی دوسری ایکٹیویٹی کو امپیکٹ نہ کرے، اس کو ڈسٹرب نہ کرے. ٹھیک جی. اور ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز پاسبل بھی ہیں، لوگوں کا آپس میں جو ہے وہ ٹکراؤ نہ ہو. تو یہ جو کام ہے اس کام کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ. ٹھیک جی. کیونکہ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں ان میں ایک پراپر فلو چاہیے، اس کے لیے ہمیں مینجمنٹ چاہیے. اس سارے کام کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ. تو آرگنائزیشن کو اگر ہم ڈیفائن کریں سمپل ورڈس میں تو ہم کہیں گے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ آرگنائزیشن از اے گروپ آف پیپل جو کہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں کسی ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے.
وہ پرپز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ پرپز کوالٹی کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، وہ پرپز کوالٹی ایشورنس بھی ہو سکتا ہے، انڈیویجول اگر ہم ڈپارٹمنٹس کی بات کریں تو ٹھیک ہے، وہ پرپز جو ہے وہ پروڈکشن بھی ہو سکتا ہے، وہ پرپز سیلز بھی ہو سکتا ہے، وہ پرپز مارکیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ الٹیمیٹلی کوئی بھی آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں براڈ سیگمنٹس میں تو ایک فار پروفٹ آرگنائزیشنس ہوتی ہیں اور ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنس ہوتی ہیں۔ تو جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنس ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے، لیٹ سے کہ ان کو کمیونٹی کو سروس دینی ہے، اس سروس کے لیے اوبیسلی انہیں فائنینشیل اور مٹیریل ریسورسز چاہیے، اور جو لوگ انہوں نے ہائر کرنے ہیں ان کی سیلریز وغیرہ بھی دینی ہے۔ تو یہ پرپز آرگنائزیشن ایک بنتی ہے اور اس آرگنائزیشن کے کوئی ایک پرپز ہوتا ہے۔ ایک فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن کا پرپز جو ہے وہ فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں جو میڈیسنس کی نیڈ ہے ڈیزیزز کی پریونشن اور کیور کرنے کے لیے، وہ پرپز ہوتا ہے فارماسیوٹیکل آرگنائزیشنس کا۔ ٹھیک جی، تو آرگنائزیشن از اے گروپ آف پیپل، دیز پیپل ورک ٹوگیدر فار اے اسپیسیفک پرپز۔ ٹھیک جی، اس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن۔ اب اس آرگنائزیشن میں جو ٹپیکلی اگر کوئی آرگنائزیشن ہمارے ذہن میں آتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ لازمی ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک جی، یہ کام کرنے والے عموماً لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یوٹیلائز کرتے ہیں ڈفرینٹ ریسورسز کو، مٹیریلس کو، فائنینسز کو، وہ ایکٹیویٹی، پروڈکشن یا سروس پرووائڈ کرنے کے لیے۔ رائٹ جی، تو یہ جو ہمارے پاس لوگوں کو مینیج کرنا، ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا، مٹیریلس کو یوٹیلائز کرنا، اس کی جب پراپر یوٹیلائزیشن ہوگی تو اس کو ہم نام دیتے ہیں مینجمنٹ۔ صحیح ہے جی، تو یہاں تک بات سمجھنے کے بعد اگر ہم کہیں کہ مینجمنٹ کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ از دا آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن۔ کام کروانا، کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھرو دا یوز آف دا پیپل، لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے، لوگوں کی جو اسکلس ہیں، لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، لوگوں کا جو ٹیلنٹ ہے، لوگوں کا جو پاور ہے، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کام کروانا، دس از کالڈ مینجمنٹ۔ سو دا مینجمنٹ از دا آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو پیپل۔ یہ ہوگی اس کی انفارمل ڈیفینیشن۔ اب اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کتنے کمپوننٹ جو ہے وہ نظر آ سکتے ہیں۔ گیٹنگ تھنگس ڈن، گیٹنگ تھنگس ڈن اب کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ کے اندر یہ کیپیسٹی ہوگی، جو ایبلٹی جس کے اندر ہوگی کام کروانے کی، اٹ مینس کہ وہ بندہ جو ہے وہ ٹاسک اورینٹیڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جب ایک کام اپنے ٹارگیٹ پر پہنچ جائے گا تو مینیجر جو ہے وہ اچیومنٹ اورینٹیڈ ہے۔ ٹھیک جی، اور یہ گیٹنگ تھنگس ڈن کوئی کام کرانے کے لیے تھرو دا پیپل، کیونکہ اس میں پیپل یوٹیلائز ہو رہے ہیں، پیپل انوالو ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایک مینیجر کو یا ایک مینجمنٹ سسٹم کو ٹاسک اورینٹیڈ ہونا پڑتا ہے۔ ٹھیک جی، تو مینجمنٹ از دا آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو پیپل۔ اف اٹ از گیٹنگ تھنگس ڈن اٹ مینس دا سسٹم از ٹاسک اورینٹیڈ۔ ایک ٹاسک ہے جس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹارگیٹ ہے جس کو اچیو کرنا ہے اور لوگوں کو ساتھ مینیج کرنا ہے۔ رائٹ، تو اگر ہم فارمل ڈیفینیشن کی طرف آ جائیں تو ہم کہیں گے کہ مینجمنٹ از دا پرسوٹ آف آرگنائزیشنل گولس۔ آرگنائزیشن کے کچھ گولس ہوتے ہیں، ایدر ان ٹرمس آف فائنانس، ایدر ان ٹرمس آف رینکس، ایدر ان ٹرمس آف کمیونٹی سروسز۔ ان گولس کو حاصل کرنا ہے، پرسوٹ آف آرگنائزیشنل گولس، ان گولس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیسے کرتے ہیں؟ ایفیشینٹلی کرتے ہیں اور افیکٹولی کرتے ہیں۔ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی کیا ہے یہ ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو گولس آرگنائزیشن کے ہیں، اب کسی آرگنائزیشن کا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ پروڈکشن کرنی ہے، پروڈکشن کر کے ارننگ کرنی ہے تاکہ جو امپلائی کام کر رہے ہیں ان کے بھی ایک روزگار کا جو ہے وہ ریزن ہو، اور جو مینیجرس، ٹاپ مینیجرس یا جو انویسٹرس ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ انکم اور بزنس جنریٹ کرنے کا ایک وہ ریزن بنا۔ ٹھیک جی، تو آرگنائزیشنل گولس ایک ہاسپٹل کے کیا ہو سکتے ہیں؟
اوکے جی، تو کچھ نہ کچھ یقیناً آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی میں یہ ایک انٹریکٹیو ٹائپ کی چیز نہیں ہو پا رہی. تو ایک ہاسپٹل کے آرگنائزیشنل گولس کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک کمیونٹی میں ان کی ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر ان کی ریپوٹیشن اچھی ہو. ٹھیک جی، آج اگر وہ 100 پیشنٹس کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ایک ہاسپٹل چاہے گا کہ ان کی سروسز جو ہے وہ 150 لوگوں تک پہنچیں، ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو سروسز. ایک سرجیکل اگر سینٹر ہے تو اس کا آرگنائزیشن گول یہ ہوگا کہ اس کے پاس ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ سرجری کے کیسز ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سرجری کے سکسیسفل ریٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکے. ٹھیک جی. ایک بینک ہے تو بینک کا گول کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ پروفٹ ان ٹرمس آف منی روٹیشن جو ہے وہ ارن کرنا، زیادہ سے زیادہ کسٹمر بنانا، زیادہ سے زیادہ کسٹمرس کو لونز پرووائڈ کرنا، پھر ان لونز پہ انٹرسٹ وغیرہ لے کے اٹ مینس کسی نے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے، منی جنریٹ کرنی ہے، یہ بینک کا گول ہے. اوکے جی، فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن کی گولس کی ہم بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک جو مارکیٹ میں پیشنٹس کی جو نیڈس ہیں ان نیڈس کو میٹ کرنا ہے. ان نیڈس کو میٹ کرنے کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشنل کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو امپروو کرنا ہے، کوالٹی بڑھانی ہے، اپنے جو امپلائز ہیں ان کے لیے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے تاکہ امپلائز تک جو ہے وہ ان کی ارننگ کے بینیفٹس ٹرانسفر کیے جا سکیں. ٹھیک جی. تو یہ ڈفرینٹ گولس ہوتے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے. اپڈیٹ سے کہ ایک یونیورسٹی کا کیا گول ہو سکتا ہے؟ یونیورسٹی بھی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے بھی کچھ گولس ہوتے ہیں کہ وہ جو ایجوکیشن کی فیلڈ ہے اس میں لیڈر بنے یا اس طرح کے کوئی اور گولس. ٹھیک جی. ایک سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے تو اس کے اپنے گولس ہوتے ہیں کہ اس نے کتنی نئی پروڈکٹس کتنے عرصے میں وہ مارکیٹ میں لانا چاہتا ہے، کیا نئی ریسرچ، کیا نئی انوویشن کرنا چاہتا ہے. ٹھیک جی. تو یہ آرگنائزیشن ہوگی. آرگنائزیشن مینس گروپ آف دا پیپل ہو آر ورکنگ ٹوگیدر فار اے پرپس. دیٹ پرپز از آرگنائزیشنل گول. اب اس آرگنائزیشنل گولس کے جو حاصل کرنے ہیں، جو اس کے پیچھے بھاگنا ہے، جو اس کو اچیو کرنا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. اب یہ ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی کیسے ہوگا کہ ہم انٹیگریٹ کریں گے مینجمنٹ کے فنکشنس میں. ٹھیک ہے. انٹیگریٹ کریں گے ہم ورک آف پیپل کو، کیونکہ اس میں آرگنائزیشن میں پیپل انوالو ہوتے ہیں. اگر وہ زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ بھی اگر کوئی آرگنائزیشن ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں لوگ انوالو ہوتے ہی ہیں. رائٹ. تو آرگنائزیشنل گولس حاصل کرنے ہیں ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی کرنے ہیں بائی انٹیگریٹنگ دا ورک آف پیپل. جو لوگوں کے ایک آرگنائزیشن میں اگر 2000 نمبر آف پیپل آر ورکنگ، سو وی نیڈ ٹو انٹیگریٹ دیئر ورک تاکہ وہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے کام کو مزید جو ہے وہ انہانس کر سکیں. اس طرح سے اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹنگ. اب یہ انٹیگریٹنگ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تھرو پلاننگ. پلاننگ ہماری پراپر ہو، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. پلاننگ کرنی ہے، آرگنائزنگ کرنی ہے، لیڈنگ اور کنٹرولنگ کرنی ہے. کس چیز کی؟ جو کہ آرگنائزیشنس کی ریسورسز ہیں. یہ ریسورسز ان ٹرمس آف فائنانس ہیں، ان ٹرمس آف ایسیٹس ہیں، ان ٹرمس آف مشینریز ہیں، ان ٹرمس آف کمپیوٹرز ہیں، ان ٹرمس آف مارکیٹ ریپوٹیشن ہے، ان ٹرمس آف مارکیٹ لنکس ہیں، یا فائنلی ان ٹرمس آف پیپل. ان ریسورسز کو پلان کرنا ہے، ان ریسورسز کو آرگنائز کرنا ہے، ان ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کو لیڈ کرنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک جی. تو ہمارے پاس ڈیفینیشن بنی: دا مینجمنٹ از دا پرسوٹ آف آرگنائزیشنل گولس ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی بائی انٹیگریٹنگ دا ورک آف پیپل. یہ انٹیگریٹنگ کیسے ہمیں ملے گی؟ تھرو پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ آف واٹ؟ دا آرگنائزیشنس ریسورسز. رائٹ جی. تو یہ ڈیفینیشن ہمارے پاس فارمل ہے مینجمنٹ کی. اس کو ہم نے اچھا خاصا ڈسکس بھی کر لیا ہے. رائٹ جی. کوئی کنفیوژن آپ کو رہے تو آپ اس سے ای میل پہ یا چیٹ باکس پہ آپ کی کوئری ڈراپ کر سکتے ہیں.
اچھا، ایک چیز ہم نے کی تھی ایفیشینٹلی اور افیکٹولی، کہ آرگنائزیشنل گولس جو ہے وہ ہم نے اچیو کرنے ہیں ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. تو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی کو اب ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ایفیشنسی ہم کہتے ہیں دا یوز آف ریسورسز. ٹھیک ہے جی. اب لیٹ سے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی ایفیشنسی اور افیکٹیوٹی کی بات اگر کی جائے گی، تو ایفیشنسی ہم اس چیز کو کہیں گے کہ جو آپ ریسورسز کو کتنا یوٹیلائز کرتے ہیں اور کتنے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ کے پاس جو نوٹس ہیں، آپ کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں، آپ کے پاس جو سائنٹیفک آرٹیکلس ہیں، آپ کے پاس جو لیکچرس ہیں، ان کا کتنا پراپر یوز کرتے ہیں. ٹھیک جی. افیکٹیوٹی ہم اس کو کہیں گے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے. لیٹ سے کہ ایک فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن کی ایفیشنسی اور اس کے پاس جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے اس کو پراپر یوٹیلائز کر لیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. افیکٹیوٹی کیا ہے؟ افیکٹیوٹی یہ ہے کہ ان دا اینڈ آف دا منتھ اس فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن نے کتنی نئی پروڈکٹس ڈیولپ کر دی. اب لیٹ سے ہے کہ ایک فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن میں 100 لوگ تھے. ہم نے کہا کہ جی آر این ڈی بہت ضروری ڈپارٹمنٹ ہے، آر این ڈی ہوگا تو آر این ڈی میں ہمارے پاس نئی پروڈکٹس آئیں گی، تو مارکیٹ میں ہم نئی پروڈکٹ سیل کریں گے تو ہمارا بزنس انکریز ہو جائے گا وغیرہ رائٹ جی. تو ہمیں ایسا آپ کریں کہ ہمیں زیادہ ریسورس ہمارے ڈپارٹمنٹ آر این ڈی کو دے دیں، 25 پیپل آپ ہمیں دے دیں. ٹھیک جی. اور دوسرا آپ یہ کریں کہ جو ایس پی ایل سی لگی ہوئی ہے، جو اسپیکٹرو فوٹو میٹر انڈسٹری میں لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کیو سی اور کیو اے کو تو بس ایک دے دیں. ہمیں زیادہ کام کرنا ہے، ہمیں آپ کم سے کم 2 ایچ پی ایل سی آپ ہمیں دے دیں، 3 اسپیکٹرو فوٹو میٹر ہمیں دے دیں، اور بھی جو دوسری مشینیں آپ کے پاس ادھر ادھر رکھی ہوئی وہ بھی ساری اٹھا کے ہمیں دے دیں، ہم کریں گے انہیں یوز. اب ہم نے کر دیا ان کو یوز، بہت ایفیشنسی ہم نے کر دی کہ 25% پیپل جو ہے وہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں لے آئے، ان سے ہم نے کام کرا لیا. ہم جو ہائیلی ٹیکنیکل مشینس تھی وہ اپنے پاس لے آئے، ہم نے انہیں یوز کر دیا. افیکٹیوٹی ہماری تب کہلائے گی جب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس پروڈکٹس ڈیولپ ہو جائیں گی. اگر پروڈکٹ ایک بھی ڈیولپ نہیں ہوئی تو اٹ مینس کہ وی ور ناٹ افیکٹو. وی ور ایفیشینٹ بٹ وی ور ناٹ افیکٹو. ٹھیک ہے جی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس ایگزامپل سے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو ایفیشنسی ہم کہتے ہیں ریسورسز کو یوز کرنا، جس میں ہمارے پاس مین ریسورسز پیپل، منی، را مٹیریلس ہیں. ان ریسورسز کو وائزلی اینڈ کاسٹ افیکٹولی یوز کرنا. ٹھیک جی. لیٹ سے کہ آر این ڈی ڈپارٹمنٹ میں ہم اپنی آرگنائزیشن میں 100 میں سے 25 لوگ لے کے آ گئے، لیکن پتہ چلے کہ 5 لوگ تو اس میں سے کام کرتے تھے، باقی 20 جو ہے وہ فیس بک چلاتے تھے. تو ان ریسورسز کو وائزلی اور کاسٹ افیکٹولی یوز کرنا از ایفیشنسی. دوسرے لفظوں میں ہم ایفیشنسی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ گیٹنگ ورک ڈن وتھ اے منیمم آف ایفرٹ. کم سے کم لوگ لگا کے، کم سے کم ایکسپنس لگا کے، اور کم سے کم ریسورسز کو ضائع کیے بغیر، کم سے کم لوگوں کو ضائع کیے بغیر جو آرگنائزیشن کا جو گول ہے اس کو حاصل کرنا. دس از ایفیشنسی. ٹھیک ہے جی. کتنا کم ریسورسز، یعنی کہ وائزلی اینڈ کاسٹ افیکٹولی یوز ہوگا ریسورسز کا، دس از ایفیشنسی. اور جو اینڈ رزلٹ ہمارے پاس آئے گا وہ ہے ہمارے پاس افیکٹیوٹی. لیٹ سے کہ ایک ایئر لائن ہے، ایک ایئر لائن نے جو ہے وہ بہت اچھا اپنا کال سینٹر بنا لیا ہے، بہت سارے جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیوس اپنے پاس بٹھا دیے ہیں کہ جیسے ہی کوئی کوئری کے لیے کال آتی ہے تو کال فوراً سے اٹینڈ ہو جاتی ہے اور کسٹمر کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا. اس ایئر لائن کی افیکٹیوٹی تب مانی جائے گی اگر کسٹمر سیٹسفیکشن ہوگی. ٹھیک ہے. پیسنجر سیٹسفیکشن ہوگی تو اٹ مینس کی افیکٹیوٹی حاصل ہو گئی. تو آپ کے خیال میں کسی آرگنائزیشن کو کہاں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ایفیشنسی پہ یا افیکٹیوٹی پہ؟ جی. تو آئی گیس کہ آپ نے دونوں کی ضرورت کو جو ہے وہ سمجھا ہوگا کہ دونوں ہی ضروری ہیں ایک آرگنائزیشن کے لیے. ایفیشنسی بھی ہونی چاہیے، افیکٹیوٹی بھی ہونی چاہیے. تو آپ بالکل صحیح ہیں، لیکن زیادہ تر کیسز میں افیکٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. افیکٹیوٹی پہ زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہی وہ چیزیں جو کہ آرگنائزیشن کی سکسیس کو ڈٹرمائن کرتی ہیں.
یہاں سے ہم چیزوں کو ایفیشینسی میں چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے ہمارا مین ٹارگیٹ افیکٹیوٹی حاصل کرنا ہے. ہمیں کسٹمر سیٹسفیکشن چاہیے, ہمیں مارکیٹ ریپوٹیشن چاہیے, ہمیں مارکیٹ میں شیئر زیادہ چاہیے. ٹھیک جی. اگر ہم ایک ہاسپٹل ہیں تو ہمارے پیشنٹس کا سیٹسفیکشن ہمارے ہاسپٹل سے زیادہ ہو. رائٹ جی. تو دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں, افیکٹیوٹی زیادہ میٹر کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایفیشینسی. اوکے جی. تو یہاں جو ہم نے ایفیشینسی اور افیکٹیوٹی کی بات جو ہم نے کر لی, تو اب اس طرح سے ہم نے یہ پوری ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈسکس کر دی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا جی, مینجمنٹ وائی, کیوں ضروری ہے مینجمنٹ؟ مینجمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ہسٹری کا تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو اس میں جو بھی بڑے کام ہوئے ہیں, جو بھی بڑی اچیومنٹ ہوئی ہیں, ان کے پیچھے ایک سولو کیریکٹر, ایک سنگل پرفارمنس سے زیادہ جو ہے وہ ایک ٹیم کا ہاتھ رہا ہے. ٹھیک جی. تو اس سلائڈ میں آپ کو کچھ ونڈر آف دا ورلڈس نظر آ رہے ہیں, ہوپ فلی آپ ان سب کو پہچانتے ہوں گے. ان سب ونڈرس کے پیچھے ایک ٹیم کا ہاتھ ہے. سملرلی اگر ہم اپنی اپنی فیلڈ کے کرنٹ یا پریویس لیڈرس کی اگر ہم بات کریں, ریٹیل میں, سوشل میڈیا نیٹورکنگ میں, اور فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن, گلوبل پرسپیکٹیو میں. ٹھیک ہے. پاکستان میں تو ٹاپ پہ کوئی اور ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کون ہے, جی ایس پی. گلوبلی فائزر جو ہے وہ ایک ٹاپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے. تو اپنی اپنی فیلڈ کے یہ جو لیڈرس ہیں اور جتنے بھی ونڈر آف ورلڈس ہیں, ان کے پیچھے ایک ٹیم کا ہاتھ رہا ہے. اور ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ ٹیم یعنی کہ پیپل, ان کو مینیج کرنا از دا مینجمنٹ. ٹھیک جی. تاکہ ہمارے پاس ویل مینیج پیپل ہوں گے, ایک گڈ ٹیم ہوگی, اور ایک گڈ اچیومنٹس ان ٹرمس آف ونڈر آف ورلڈ اور ان ٹرمس آف ورلڈ لیڈرس آف دیئر ریسپیکٹیو فیلڈ جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک جی. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے مینجمنٹ. اب ایک جو اچیومنٹس ہوئی ہیں ہسٹری میں, وہ ایک سنگل لوگوں نے بھی کی ہیں, لیکن زیادہ تر چیزیں, زیادہ تر اچیومنٹس جو ہیں ان کے پیچھے ٹیمز کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس لیے ہمیں مینجمنٹ ضروری ہے تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ مینیج کریں. لوگ بناتے ہیں آرگنائزیشن اپنے گولز حاصل کر سکے, اس لیے ہمیں چاہیے مینجمنٹ. اچھا جی. تو مینجمنٹ کو اسٹڈی کیوں کرنا چاہیے اسٹڈی مینجمنٹ کو؟ تو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ کورس کا ہمارا حصہ ہے. اس کو ہم چھوڑے بغیر جا نہیں سکتے, کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی چوائس نہیں ہے. رائٹ جی. اچھا. تو اگر ہم مینجمنٹ اچھے سے پڑھ لیتے ہیں, جو ہمارے پاس شارٹ سی کورس آؤٹ لائن ہے, اور جو شارٹ سا ہمارے پاس ٹائم ہے, تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر ہم کسی آرگنائزیشن کے باہر ہوں, یعنی کہ ہم اس آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہیں, تو اس آرگنائزیشن سے ہمیں ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک جی. کیونکہ ایک آرگنائزیشن کا فنکشن, آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جب ہمیں پتہ چلے گا, تو ہم یہ سیکھ سکیں گے کہ اس آرگنائزیشن سے ہمیں کیا ڈیل کرنا ہے, اور کس طرح سے ہمیں ڈیل کرنا ہے اس آرگنائزیشن سے. ٹھیک جی. تو آبویسلی آپ فائنل ایئر میں ہیں, کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ آپ جو ہے وہ فیلڈس میں چلے جائیں گے. اور تو جو مینیجر اگر آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جاتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ مینیجر اپوائنٹ نہیں ہو سکتے, آپ کا میں بھی نہیں ہو سکتا. اور ہاسپٹل میں بھی ڈائریکٹ کوئی مینیجر نہیں لگے گا, فارمیسی میں بھی کوئی مینیجر نہیں لگے گا. کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہم نے دیکھا کہ مینجمنٹ از این آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن. تو یہ آرٹ جو ہے یہ ٹائم کے ساتھ آتا ہے, ٹائم کے ساتھ, تو پریکٹس کے ساتھ سیکھنے میں آتا ہے. اگر کوئی کسی کو پاس آؤٹ ہوتے کے ساتھ ہی انڈسٹری میں مینیجر لگا دے 50 لوگوں کے اوپر, تو جب تک کہ مینجمنٹ اس نے پراپرلی سیکھی نہیں ہوگی, اور ایک سیکھنا کورس میں سیکھنا اور ایک فیلڈ میں سیکھنا, کیریئر میں سیکھنا, دونوں ڈفرینٹ چیزیں. تو
شاید آپ کو پتہ ہو کہ جو آن جاب ایجوکیشن ہے وہ 80% رول پلے کرتی ہے کسی بھی پرسن کے کیریئر میں. ہم لوگ یہ جو چیز کر رہے ہیں یہ اراؤنڈ 20 to 30% ہے جو کہ بیس بناتی ہے آپ کی ایک اچھی بیس بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ باقی جو 70 to 80% لرننگ ہے آپ کے کیریئر کی وہ اس بنیاد کے اوپر اچھے سے کھڑی ہو سکے. ٹھیک جی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی ڈائریکٹ مینیجر نہیں لگے گا, سب نے اپنے جو ایک لوور لیول ہے اس سے جا کے کام اسٹارٹ کرنا ہے. اگر پروڈکشن میں جائیں گے تو پروڈکشن آفیسر, کیو سی آفیسر, کیو اے آفیسر, سپلائی اسٹور آفیسر, را مٹیریل آفیسر, سیلز ریپرزنٹیٹیو یا اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر. فارمیسی میں بھی ٹریننگ فارماسسٹ پہلے لگیں گے, ہوتے ہوتے پھر جو ہے وہ آپ مینیجر بنیں گے. تو جو آپ کے کیریئر کے اسٹارٹ کے جو 4 to 5 ایئرس ہیں اس میں آپ نے اپنے سپروائزرس کو ڈیل کرنا ہے کہ آپ کے جو امیڈیٹ باسز ہیں جو مینیجرس ہیں ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو اس سے ہم یہ امید ہے کہ سیکھ سکیں گے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے. کہ ہم اگر ان کے کریکٹرسٹکس کو سمجھ لیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کس پوزیشن پہ کھڑا ہے, ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, وہ جس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ وہاں کہاں پہ غلط ہو سکتا ہے اور کہاں پہ صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک جی. تیسرا بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کو ورکرس کے ساتھ جو ہے انٹریکشن کس طرح سے رکھنا ہے, کس طرح سے رکھنا چاہیے, کس طرح سے رکھ سکتے ہیں. اور پھر اپنی سیلف مینجمنٹ بھی, جب مینجمنٹ بندہ اسٹڈی کرتا ہے تو سیلف مینجمنٹ بھی سیکھ لیتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہمیں آ جائیں, ہماری کوشش ہوگی کہ یہ چیزیں ہمیں سیکھ لیں. اس میں سے کہیں ہمارا فوکس ہو سکتا ہے زیادہ چلا جائے, کہیں جو ہے کم ہو جائے. اور یہ چیزیں ہمیں کہاں کہاں کام آئیں گی, مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں کام آئے گی جس طرح سے ہم نے بات کی, پروڈکشن میں, سیلز اینڈ مارکیٹنگ, ہیلتھ سسٹمس, ریگولیٹری سسٹمس, جہاں کہیں بھی آپ جاب کرنے جائیں گے یا اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کریں گے وہاں پر اگر آپ اپنا سیٹ اپ بھی اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو اوبویسلی کام کرنے کے لیے لوگوں کو ہائر کریں گے, ان کی مینجمنٹ. آپ اپنے سیٹ اپ میں دوسرے باہر کی جو آرگنائزیشنس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیشن کریں گے, مینجمنٹ. رائٹ جی. اوکے جی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ تھنگس ڈن. جو مین فنکشنس ہیں مینجمنٹ کے وہ اس کو چار کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اس میں سے پہلا پلاننگ ہے, پھر آرگنائزنگ ہے, کنٹرولنگ ہے اور لیڈنگ ہے. تو اس کو پی او ایل سی بھی کہا جاتا ہے ایز اے فنکشن آف مینجمنٹ. اس کو ہم 4 پرنسپلس آف فنکشنس بھی کہتے ہیں, فنکشنس آف مینجمنٹ بھی کہتے ہیں, اور یہ مینجمنٹ پروسیس بھی ہے. یہ مینجمنٹ پروسیس بھی ہے, یہ فنکشنس آف مینجمنٹ بھی ہے, اور یہ پرنسپل آف فنکشنس بھی ہے. ٹھیک جی. تو پلاننگ میں ہمیں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے. لیٹ سے کہ ہمیں جو ہے وہ 20 فارماسیوٹیکل پروڈکٹس جو ہے وہ نیو مارکیٹ میں لانچ کرنی ہے. ٹھیک جی. یا ہم نے جو ہے وہ اپنے ہاسپٹل میں کوئی نئی ڈائگنوسس کی سروس جو ہے وہ اسٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک جی. تو اس طرح سے ہم نے اپنے گول سیٹ کرنے ہوتے ہیں. پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جی یہ کام ہم نے کرنا ہے اپنے آرگنائزیشن کے لیے. پھر اس پلاننگ کے بعد ہمیں اپنے ڈفرینٹ ٹاسک جو ہے وہ ارینج کرنے ہوتے ہیں, آرگنائز کرنے ہوتے ہیں. ان ٹاسک کے لیے پھر لوگوں کو جو ہے وہ آرگنائز کرنا ہوتا ہے, اور دوسرے ریسورسز جو ہمیں اس کے لیے چاہیے وہ. لیٹ سے کہ جہاں ہم نے سوچا کہ جی ہمیں 20 پروڈکٹس نئی جو ہے وہ مارکیٹ میں لانچ کرنی ہے, یہ ہماری پلاننگ ہے. تو یہ 20 پروڈکٹس کون بنائے گا, کون جو ہے وہ ان پہ کام کرے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک جو آر این ڈی ڈپارٹمنٹ, اوبیسلی آر این ڈی ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ ٹاسک جائے گا. آر این ڈی ڈپارٹمنٹ میں جتنے جو سب سیکشن بنے ہوئے ہوں گے, لیٹ سے اگر سولڈ ڈوزیج فارم کے لیے ہے, لکوڈ ڈوزیج فارم کے لیے ہے, تو وہاں پہ یہ ٹاسک ڈیوائڈ ہو جائے گا کہ جی یہ 5 پروڈکٹس پہ آپ نے کام کرنا ہے, یہ 5 پروڈکٹس پہ فلاں شخص نے کام کرنا ہے, اس 5 پروڈکٹ پہ فلاں صاحبہ نے کام کرنا ہے. سمجھیں گا اس کے لیے کیا کیا چاہیے, کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اس پلاننگ کو آرگنائز کرنے کے لیے. کون سے ہمیں کوئی ٹیسٹنگ اکوپمنٹس کون سے چاہیے ہوں گے,
ہمیں را مٹیریلس کون سے چاہیے ہوں گے، ٹھیک جی، ہمیں اور کیا اسسٹنٹ جو ہے اس کے لیے چاہیے ہوگی، وہ ہم یہاں آ کے کرتے ہیں اس کو آرگنائزنگ۔ یہ بات ہم نے شروع میں جو ہے وہ اسٹڈی کی تھی کہ پلاننگ، آرگنائزنگ، کنٹرولنگ اور لیڈنگ جو ہے یہ 4 مین فنکشنس ہیں، اور ان کو ہم نے انڈیویجولی ون بائی ون ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے۔ ٹھیک جی، تو ہمارے پاس پلاننگ آ گئی، پھر ہم نے آرگنائز کر دیا، ہم نے بتا دیا کہ یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ لوگ ان ریسورسز کے ساتھ اس پلاننگ پہ کام کریں گے۔ لیڈنگ جو ہے پھر ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، جو ایک ہم نے پلاننگ سیٹ کر رکھی ہے اس کی طرف ڈائریکشن کو سیٹ کیا رکھنا ہے، دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے کہ وہ ہارڈ ورک کریں، ٹھیک ہے، جو ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے، جو پلاننگ سیٹ کی ہے اس کو اچیو کریں۔ اوبویسلی اگر ہم ایک بڑی پلاننگ لے کے جاتے ہیں، یہاں پہ ہم نے ایک بڑی پلاننگ کر دی 20 پروڈکٹس کی، اس کو آرگنائز کر دیا، اب جس کے پاس یہ کام گیا ہوگا تو وہ آلریڈی بھی کوئی کام کر ہی رہا ہوگا، ٹھیک، تو یہ چونکہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ جب ایک کمفرٹ زون پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہ کہے کہ جی میں اب مزید 10 پروڈکٹس پہ کیوں کام کر رہا ہوں، وہ بھی ایک ساتھ کام اسٹارٹ کر دوں، میں کیوں اتنا کام اسٹارٹ کر دوں۔ تو یہاں پہ اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو جو پلان کرنے والا ہے وہ جب آگے چلے گا تو جو جن لوگوں کے ذمے یہ کام دیا گیا ہے وہ اس کے پیچھے چلیں گے، ٹھیک ہے، دس از کالڈ لیڈنگ۔ اب جب ہم نے یہاں پہ ایک پلاننگ کر لی، ہم نے آرگنائز کر دیا، ہم نے ایک پلان بنایا، پلان کے تحت ہم نے ڈفرینٹ ڈائریکشنز بنائی، ڈفرینٹ لوگوں کو ٹاسک سونپ دیا، سونپنے کے بعد اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسا ہم نے پلان کیا ایسا کام چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، ٹھیک جی۔ ریسورسز جو ہم نے یہاں پہ پرووائڈ کیے ہیں وہ پراپر یوٹیلائزیشن اس کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیٹ سے کہ ہم اپنی جو ایک ڈائریکشن ہم نے سیٹ کی ہے ہم اس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، رائٹ جی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم نے پلان کیا کہ جی ہم نے 6 منتھس میں 20 پروڈکٹس جو ہے وہ لانچ کرنی ہے، ہم نے ریسورسز آرگنائز کر دی، ڈسٹریبیوٹ کر دی، ٹاسکوں دیے، اور ایز اے لیڈنگ رول بھی پلے کر رہے ہیں، جو ضرورت پڑتی ہے اس میں آگے جو ہے وہ خود رہتے ہیں تاکہ امپلائز جو ہے فالو کر سکیں۔ لیکن اس ضروری نہیں ہے کہ ہم 6 مہینے بعد ہی جا کے دیکھیں گے ہم نے 20 پروڈکٹس بنا لیے ہیں یا نہیں بنا لیے ہیں۔ تو کنٹرولنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے 6 مہینے میں 20 پروڈکٹس بنانی تھی تو اوبیسلی ہمیں اندازاً جو ہے وہ 1 مہینے میں 4 پروڈکٹس بنا لینی چاہیے، ٹھیک جی۔ تو ہم ویکلی بیس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسورسز صحیح یوٹیلائز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ڈیلی بیس پہ دیکھ سکتے ہیں، ویکلی بیسس پہ دیکھیں گے، منتھلی بیس پہ دیکھیں گے، ناٹ نیسسریلی کہ ہم 6 مہینے بعد ہی جا کے سوچیں کہ جو پلان ہم نے کیا تھا وہ ہم نے اچیو کیا یا نہیں کیا۔ تو دس از کالڈ کنٹرولنگ، جو پلان ہم لے کے چلتے ہیں، جو ہم ایک راستہ نشان لگا دیتے ہیں کہ ہم نے اس طرف جانا ہے، تو اس طرف جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، دس از کالڈ کنٹرولنگ، ٹھیک جی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو بیسکس جو ہے وہ فنکشنس آف مینجمنٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی، ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں جا کے پھر آگے اسٹڈی کریں گے۔ اچھا جی، مینیجرس کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ تو جو بیسک اسٹرکچر ہے مینیجرس کا، اس میں ہمارے پاس 4 لائنس ہیں، ایک ٹیم لیڈرس ہیں، فرسٹ لائن مینیجرس، مڈل مینیجرس اور ٹاپ مینیجرس۔ تو ہم لوگوں نے جب فارم ڈی ایف آئی ریممبر رائٹ کی تھی تو اس ٹائم پہ یہ ٹیم لیڈر کا کنسیپٹ شاید نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ 3 ہم نے اسٹڈی کیے تھے، فرسٹ لائن مینیجرس، مڈل مینیجرس اور ٹاپ مینیجرس۔ اچھا، تو جس طرح سے اب اس کو ہم کہتے ہیں پیرامڈ آف مینیجرس بھی کہتے ہیں، پیرامڈ آف مینیجرس، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ٹاپ مینیجرس، مڈل مینیجرس، فرسٹ لائن مینیجرس اور ٹیم لیڈرس، جس طرح سے ہم اوپر جائیں گے اس طرح سے یہ جو ڈائمنشن ہے یہ نیرو ہوتی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹو لیڈرس زیادہ ہوتے ہیں، پھر فرسٹ لائن مینیجرس اس سے کم ہوتے ہیں، اس سے کم مڈل مینیجرس ہوتے ہیں، اس سے سب سے کم جو ہے ٹاپ مینیجرس۔ دا ریزن بیہائنڈ کہ ایک مڈل مینیجر جو ہے وہ کئی فرسٹ لائن مینیجرس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کنیکٹڈ، اور سملرلی ایک فرسٹ لائن مینیجر کئی ٹیم لیڈرس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور ایک ٹاپ مینیجر جو ہے وہ تقریباً سارے ہی مڈل مینیجرس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔
تو جتنا ایفیشینٹ اور جتنا اچھا مینیجر ہوگا اس کے لیے اتنا ہی جلدی پاسبل ہوگا کہ وہ یہ سفر جو ہے وہ طے کرتا ہوا ٹاپ مینیجرس میں اپنی جگہ بنا سکے. ٹھیک جی. تو ٹاپ مینیجرس کی ایگزامپلس میں ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، ٹھیک، چیف آپریٹنگ آفیسر، چیف فائنانس آفیسر، کارپوریٹ ہیڈس وغیرہ، یہ سارے ہمارے پاس ٹاپ مینیجرس ہیں. ٹاپ مینیجرس کی رسپانسبلٹی اصل میں ہوتی ہے کہ یہ رسپانسبل ہوتے ہیں اوور آل چینج کے لیے. آرگنائزیشن کی جو اوور آل ڈائریکشن بنتی ہے اس اوور آل ڈائریکشن کا ڈیسیشن جو ہے وہ ٹاپ مینیجرس لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیٹ سے کہ ایک فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن جو ہے وہ کرنٹلی صرف سولڈ ڈوزیج فارمس میں کام کرتی ہے. ٹھیک جی. اور کسی ڈوزیج فارم میں کام نہیں کرتی، سولڈ اور لکوڈ وغیرہ میں جاتی ہے. انجیکٹیبلس میں کرنٹلی کام نہیں کرتی، رائٹ جی. تو اگر آرگنائزیشن جانا چاہتی ہے انجیکٹیبلس کی طرف تو اس کا ڈیسیشن جو ہے وہ کون، یہ جو باٹم لائن مینیجرس مڈل لائن مینیجرس ہیں یہ اس کا ڈیسیشن نہیں لیں گے. فائنل ڈیسیشن جو ہے وہ ٹاپ مینیجر لے گا. ٹھیک جی. کیونکہ اب آرگنائزیشن کا اوور آل ڈائریکشن جو ہے وہ صرف اورل ڈوزیج فارم سے ہٹ کے اور انجیکٹیبلس کی سائڈ پہ بھی جو ہے وہ چلا جائے گا، رائٹ جی. تو ٹاپ مینیجرس ریسپانسبل ہیں اوور آل چینج کے لیے. دین وی ہیو مڈل مینیجرس. مڈل مینیجرس رسپانسبل ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ان سائڈ دی آرگنائزیشن جو سب یونٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سب یونٹس کی پلاننگ کے لیے اور آرگنائزنگ کے لیے. اس میں ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں جنرل مینیجر، پلانٹ مینیجر، ریجنل مینیجر، ڈویژنل مینیجر. ٹھیک جی. تو لیٹ سے کہ اگر فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جو پروڈکشن آفیسر پروڈکشن مینیجر جو ہے وہ پروڈکشن مینیجر فرسٹ لائن مینیجر میں ہوگا، اور پروڈکشن آفیسر جو ہے پروڈکشن آفیسر یا ٹیم لیڈرس میں. کیونکہ پروڈکشن آفیسر اگر ٹیبلٹ سیکشن کا ہے اور ایک ٹیبلٹ سیکشن کا ہے تو اس ایک ٹیبلٹ سیکشن میں جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی وہ ان کو مینیج کرے گا پروڈکشن آفیسر. اور ایک دو تین پروڈکشن آفیسز میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی اس کے لیے جو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوگا، مینیج کر رہا ہوگا ایک پروڈکشن مینیجر، رائٹ جی. پروڈکشن مینیجر. تو پروڈکشن مینیجر فرسٹ لائن مینیجر ہے کیونکہ یہ کنٹیکٹ پوائنٹ ہے مڈل مینیجرس کا اور ٹیم لیڈرس کا، رائٹ جی. سملرلی جو پلانٹ مینیجر ہے وہ پلانٹ مینیجر ایک ہی ہوگا. وہ ایک پلانٹ مینیجر جو ہے وہ سالڈ آئل سیکشن کے لیے بھی، ٹیبلٹ سیکشن کے لیے بھی، لیکوڈ سیکشن کے لیے بھی اور کیپسول سیکشن کے لیے بھی ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ڈیسیشن لے رہا ہوگا ایز اے مین ہیڈ، ایز اے پلانٹ. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو پلانٹ مینیجر ہے ایک پلانٹ مینیجر ہوگا، ایک سیلس مینیجر ہوگا، ایک مارکیٹنگ مینیجر ہوگا. یہ ہمارے پاس مڈل مینیجرس ہیں کیونکہ یہ کنیکٹ کرتے ہیں فرسٹ لائن مینیجرس کو ٹاپ لائن مینیجرس سے، فرسٹ لائن مینیجرس کو ٹاپ مینیجر سے کنیکٹ کرتے ہیں مڈل مینیجرس. تو یہ جو پلانٹ مینیجر ہوگا یہ پلانٹ مینیجر ایک پلانٹ مینیجر ہوگا جو کہ رسپانسبل ہوگا اس گیون مینوفیکچرنگ یونٹ جو پورا ہے، جو پوری انڈسٹری ہے اس میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں جو فرسٹ لائن مینیجرس ہوں گے اس میں پروڈکشن مینیجر، پیکیجنگ مینیجر، را مٹیریل مینیجر، یہ اس طرح سے یہاں پہ موجود ہوں گے، رائٹ جی. اور جو دوسرا یہاں پہ مڈل مینیجر ہوگا مارکیٹنگ کا مینیجر ہوگا، وہ مارکیٹنگ مینیجر جو ہے وہ نیچے ڈیل کر رہا ہوگا ہمارے ریجنل مینیجرس کو، ریجنل مینیجرس کو لیڈ کر رہے ہوں گے ہمارے ایریا مینیجرس کو. ٹھیک ہے جی. تو جو ٹاپ مینیجر سی ای او ہوگا وہ سارے مڈل مینیجرس کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کرے گا. ٹھیک جی. لیکن فرسٹ لائن مینیجرس جو پروڈکشن کے ہوں گے ان کا سپروائزر، ان کا جو باس ہے وہ پلانٹ مینیجر ہوگا. جو فرسٹ لائن مینیجرس مارکیٹنگ کے ہوں گے ان کا جو باس ہوگا وہ مارکیٹنگ مینیجر ہوگا. جو ڈسٹرکٹ سیلس مینیجرس ہوں گے یہاں پہ فرسٹ لائن میں ان کا جو مڈل مینیجر ہوگا وہ سیلس مینیجر ہوگا، رائٹ جی. تو اس طرح سے پھر آپ سب کے ساتھ ایک ٹاپ مینیجر کنیکٹ ہوگا. ٹھیک جی. ٹیم لیڈرس ایکچولی جو ہے وہ مینیجریل پوزیشن نہیں ہے.
بلکہ اگر ہم پروڈکشن آفیسر کی بات کریں تو پروڈکشن آفیسر مینیجریل پوسٹ اس کی نہیں ہوتی. پروڈکشن آفیسر کے پاس اگر وہ لیکوڈ سیکشن میں پروڈکشن آفیسر ہے تو جو 8 سے 10 جو ورکرس ہوں گے ان ورکرس کو وہ مینیج کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر یہاں سے جب وہ ورکرس کی مینجمنٹ سیکھتا آئے گا پھر وہ اسٹینڈ مینیجر بنے گا. سملرلی اگر کوئی سیلس میں جاتا ہے تو چاہے وہ ٹیریٹری مینیجر کہلائے چاہے وہ سیلس ریپرزینٹیو کہلائے وہ ٹیم لیڈرس میں ہی ہوگا پرووائڈیڈ ڈیٹ کہ اس کے پاس کوئی ٹیم ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ سیلس ریپرزینٹیو کے پاس کوئی ٹیم ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آپ کو بتایا میں ٹیم لیڈ. باٹم لائن پہ تو جو پروڈکشن آفیسر ہے وہ اپنے ان لوگوں کا جو 8-10 ورکرس کام کر رہے ہوں گے ان کا ٹیم لیڈر ہوگا. جو پیکیجنگ ڈپارٹمنٹ میں پیکیجنگ آفیسر ہوگا وہ اپنے ان 8 سے 10 ورکرس کا جو ہے وہ ٹیم لیڈر ہوگا. ٹھیک جی. تو یہ لائن آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے, ان کے فنکشنس آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے. کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی. تو آئی تھنک کہ اس میں آگے اور بھی سلائڈس ہیں ہمارے پاس, لیکن شاید لیکچر لینتھی ہو گیا ہے تو ہم اس کو یہاں پر جو ہے وہ روکتے ہیں اور باقی چیزیں ہم اپنے تھرڈ لیکچر سے لے کے چلیں گے. ای میل آپ کے پاس میری ہے yasir.abbasi@hamdard.edu.pk اور کورس پیج پہ چیٹ باکس بھی بنا ہوا ہے. کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو یو شوڈ امیڈیٹلی لیٹ می نو. اوکے جی. اللہ حافظ.